جلال صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ 11 ستمبر 67واں یوم وفات قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا۔ آج 2015 میں 68 برس بیت گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسے اپنے ابتدائیہ میں کہا، اگر موجود ہو اور وہ اگر چاہے تو ایک رستے پہ ڈال دیتا ہے، ورنہ لوگ لیوڑ بن جاتے ہیں۔ میں حکمران کی بات نہیں کرتا، میں لیڈرز کی صرف بات کرتا ہوں جی، کہ لیڈرز اگر ساتھ رہیں تو عوام کی زندگی میں بہت کچھ بہتری آ جاتی ہے، بہت ساری منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ ہمارا اور انڈیا کا فرق یہی رہا کہ قائد اعظم بڑی جلدی ریلت فرما گئے، اور وہاں پہ نہرو کافی عرصہ تک موجود رہا، اور وہ لوگ خاص طور پہ جنہوں نے کہ آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، جی، چنانچہ وہاں کانسٹیٹیوشن بھی وقت پہ بنے، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ سلسلہ پولیٹیکل لائف کا شروع ہوا۔ یہاں ان کے چلے جانے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہماری تو اسٹیبلٹی اتنی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی جی، کہ ایک وقت پہ نہرو نے یہ کہا کہ میں نے اپنے جوتے کو اتنے تسمے نہیں بدلے جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے گئے۔ یعنی بعض اوقات تو وزیر اعظم مہینہ کے قریب بھی اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکتا۔ مشکل سے، جی۔ تو جب ایسے حالات ہوں تو آپ دیکھیے کہ وقت تو گزرتا جاتا ہے، وہ تو وقت ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے بے شمار غلطیاں کی اور ہم اس کے خمیازے بھگت رہے ہیں۔ ہم اقوام عالم کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو وہ قومیں جنہوں نے شروع دنوں میں ہماری تقلید کی، ہم سے ہی ہمارے 5 سالہ منصوبے اور ہم سے بہت ساری چیزیں لے کے تو اپنی ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کی، وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے۔ بالکل۔ تو وہ نظر آتا ہے کہ آپ انحطاط پذیر رہے ہیں۔ مجھے قائد اعظم کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب وہ پاکستان بن گیا تو ادھر تھے، تو راجہ صاحب محمود آباد ان کو ملنے کے لیے آئے، اور راجہ صاحب محمود آباد نے ان کو کہا کہ آپ تو بڑے پشنگ آدمی تھے، یہ چیزیں آپ کے پروگرام میں تھیں، نہ کانسٹیٹیوشن شروع ہوا نہ یہ۔ تو قائد اعظم نے ان کو کہا کہ دیکھو، میں سفر پہ نکلا تھا، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کتنے کھوٹے سکے اپنی جیب میں لے کے چل رہا ہوں۔ تو ان کے ڈسپلن اور ان کے روب داب کی وجہ سے تو ان کی زندگی میں وہ لوگوں نے پرپرزے اس طرح نہیں نکالے، ٹھیک۔ لیکن جیسے ہی وہ ہٹے، منظر سے ہٹے، تو پھر دنیا، اور یہی اسی میں ایک اور، جب قائد اعظم وہاں پہ بیمار تھے، ریزیڈنسی جو زیارت کی ہے وہاں پہ تھے، تو لیاقت علی خان اور ساتھ ایک اور بھی کوئی صاحب تھے، ان کو ملنے کے لیے وہاں گئے۔ یہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب میں تھا، لیکن کسی نے ڈیلیٹ کیا، بعد میں نکل آیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم کو دیکھ کے اندر سے باہر نکلے تو لیاقت علی خان کے چہرے پہ ایک عجیب شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ تو جب قائد اعظم صاحب سے پوچھا کہ کیا کرنے آئے تھے، کیا کہنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے آئے تھے کہ میں کب مروں گا۔ تو یعنی یہ جو بہت قریبی لوگ بھی تھے، اندر کی باتیں کچھ ایسی ہیں، یوں لگتا ہے کہ شاید لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ اور نیچے جو لیڈرز تھے ساتھ، ان کے خیالات، سوچ، اہلیت، لیاقت، ان میں بہت بڑا فرق تھا۔ چنانچہ وہ فوراً وہ نہ خلا پر کر سکتے تھے، جی، نہ ان کی سوچ کو ریپلیس کر سکتے تھے۔ اور آج کا دن اگر آپ موازنہ کریں تو آج تو ان میں سے جو کوئی تھوڑی بہت خوبیاں، خاصیتیں اس زمانے کے بعد کے لیڈرز میں تھیں، آج وہ بھی بالکل ختم ہو گئی۔ فقدان ہے۔ آج تو صرف پیسے کی دوڑ ہے۔ ٹھیک۔ تو یامین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کہاں کھو گیا سر؟ ارسلان صاحب، میرے خیال میں جو پاکستان نہیں بن پایا، ہمارے خوابوں کی تعمیر نہیں ہو سکی، اس کے مورد الزام ہم سب ہیں، میں بھی ہوں۔ ٹھیک۔ کیونکہ میں نے وہ نہیں کیا۔ لیاقت علی خان کو میں کیوں بلیم کروں؟ میں گلٹی ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا۔ میں پاکستان کے بننے کے 10 سال بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ میں نے 38 سال فوج میں خدمات انجام دی، ابھی میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو یونیورسٹی میں، جی، مگر میں نے وہ رول نہیں پلے کیا جو مجھے پلے کرنا چاہیے تھا۔ میرے والدین نے بھی شاید وہ رول نہیں پلے کیا، تو ہم کس کو بلیم کریں؟ Do you think every individual is responsible for all this? ہم سب نے اپنی اپنی حصے کی اینٹ رکھی اس ملک کی تباہی کے لیے۔ اس میں
جس ادارے میں نے بڑے فخر سے سرو کیا اس کی بھی غلطیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم مسیحا تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مسیحا نکل آئے گا. یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا کمپلیکس ہے ہمارا کہ شاید کوئی مسیحا آ جائے اور ہمارے ملک کو ٹھیک کر دے. کسی مسیحا نے نہیں آنا، ہم سب نے مل کے محنت کرنی ہے تو ہمارا ملک ٹھیک ہوگا. شاید آپ کی جنریشن ہمارے ملک کو ٹھیک کر دے. تو اس میں نواز شریف صاحب always need one leader to lead you from the یس یو نیڈ اے لیڈر، مگر بات یہ ہے کہ ہم ایک مسیحا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک میں جب سے پیدا ہوا جی ایک آدمی نکل آئے گا، ایک بنائن ڈکٹیٹر نکل آئے گا جو ہمارے ملک کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دے گا. ایوب خان صاحب کے بارے میں بھی یہ سنتے تھے، ضیاء الحق صاحب کہتے تھے میں بھی ملک کو ٹھیک کر دوں گا، پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا میں ٹھیک کر دوں گا. تو یہ ایک ببل بنتا تھا ہوپ کا اور وہ برسٹ ہو جاتا تھا. اور ابھی بھی ہم بہت بدقسمتی سے ہم اسی میں ہمیں کہ جی ایک مسیحا آئے گا کہیں سے نمودار ہوگا جو ہمارے ملک کے تمام ان کو حالات کو ٹھیک کر دے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس مسیحا نے نہیں آنا. آپ نے ٹھیک کرنا ہے پاکستان، میں نے ٹھیک کرنا ہے. جب تک میں زندہ ہوں مجھے چاہیے کہ میں بے لوثی سے اور ایمانداری سے اپنا کام کروں، اپنے قومی مفادات کو سب سے آگے رکھوں اور باقی میرے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں ان کو میں پیچھے رکھوں. تب ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. کبھی نہیں ٹھیک ہوگا اگر آپ کہیں گے نا کہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک کر دینا ہے، زرداری صاحب نے ٹھیک کر دینا ہے، عمران خان صاحب نے ٹھیک کرنا ہے. ایک عام پاکستانی نے ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ ہیں، میں ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ ہم سب کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ جس حال پہ ہمارا ملک پہنچا ہے. یہ میرا ٹھیک ہے. تغرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جو قائد اعظم کی تقاریر ہیں، افکار ہیں، جو موجودہ ینگ جنریشن ہے، کس حد تک وہ اویئر ہے کہ قائد اعظم کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، قائد اعظم کیا سوچتے تھے، کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، وہ یاد بھی ہے یا صرف قائد اعظم تک کو جانتے ہیں، ان کے افکار کو اب نوجوان نسل نہیں جانتے؟ میرے خیال میں ہم لوگ قائد اعظم کے افکار سے اس طرح سے آگاہ نہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. دوبارہ میں یہی دہراؤں گا اس بات کو، قصوروار میں ہوں. اگر میں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا کہ قائد کیا چاہتے تھے تو ان کو کیا پتہ ہوگا. ابھی میں اخبار میں سروے پڑھ رہا تھا 65 کی جنگ کے بارے میں، تو بچوں سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں 65 کی جنگ کے بارے میں پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ تھا. آپ کسی سے پوچھیں مشرقی پاکستان کے بارے میں، وہ بات جی درست آپ فرما رہے ہیں، وہ بات بھی ہے. جیسے قائد اعظم کے افعال کی بات کر رہے ہیں، نہیں مگر میرا کام بھی ہے نا قائد اعظم کے افکار میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ قائد اعظم سے ملنے گئے. قائد اعظم واز اے نو نان سینس مین. ٹھیک ہے. اینڈ میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم مسلم لیگ کے لیے الیکشنیئرنگ کیمپین میں حصہ لے رہے تھے. تو کہتے ہیں قائد اعظم کے پاس گئے تو بڑا روب دبدبا تھا جیسے جنرل صاحب نے فرمایا. تو کہتے ہیں ان کے پاس گئے تو پوچھیں کیوں آئے ہو تم سے ملنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم آپ کو دیکھنا تھا، ملنا تھا. تو انہوں نے کہا بابا دیکھ لیا جاؤ. سو ہی وونٹ بروک اینی نان سینس فرام اینی بڈی. سو میں نے تو اپنے بچوں کو بتایا کہ بھئی وہ کام کرنے والے آدمی تھے، کسی کے دفتر میں جا کے چائے نہیں پیتے تھے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم جائیں گے، چائے پیئیں گے، غیبت کریں گے، اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور کام نہیں کریں گے، اور ان کام نہیں کریں گے اور ساری دنیا کو بلیم کریں گے. اگین ساری دنیا کو بلیم کریں گے. بھئی لیڈرشپ رول میں تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آپ اوپینین میکر ہیں، آپ یو انفلوئنس اوپینینز، آپ جرنلسٹ ہیں. تو ہم ساری دنیا کو بلیم کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بلیم کریں گے. میں ٹھیک ہوں باقی. تو قائد اعظم کے افکار کو تو ہم نے نظر انداز کر دیا، پڑھایا نہیں. پھر میرا خیال میں جس چیز کو آپ اشارہ آپ کر رہے تھے وہ قائد اعظم کی وہ مشہور و معروف تقریر ہے جو انہوں نے 11 اگست کو کی تھی، جس میں انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں کہا تھا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا. اور میں کل بھی کلاس میں یہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، you are free to go to your mosques. That has got nothing to do with the business of the state. And in the course of time you will cease to be Hindus and you will cease to be Muslims, not in the religious sense because that is your religion, but as citizens of this country. So دیکھیں جہاں تک ہم نے جب ملک لیا، حاصل کیا، تو ہم نے کہا دو قومی نظریہ، ہم مسلمانوں کے لیے الگ ریاست چاہتے ہیں. مگر جب آپ کو مل گئی تب تو یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی برابر سٹیزنز ہیں نا، پھر تفریق کیوں؟ ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے اس کو بھی سنا ایک ڈاکٹر کیا گیا، شاید ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ بتا سکیں گے. اس کو بھی ڈاکٹر کیا گیا. تو بہت سی چیزیں جن کو ہم نے گول مول کر دیا، اپنی حذف کر دیا اپنی تاریخ سے. اور جو بیسک آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم کے افکار یا ان کی تقاریر ہر سبجیکٹ میں موجود ہیں. اگر قائد اعظم پیپرز آپ پڑھیں جو زوار حسین زیدی صاحب نے مرتب کیے، ہر چیز پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہے. ہی واز سچ اے بریلینٹ لیگل مائنڈ، ہی واز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ پار ایکسلنس. تو کسی موضوع کو انہوں نے چھوڑا نہیں، ہر چیز پر. تو ان کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اور وہی مشعل راہ ہو سکتی ہے، وہی تقاریر، وہی افکار. بالکل بالکل. اچھا اب ڈاکٹر ریاض صاحب دو بنیادی سوال ہیں آپ سے. ایک تو جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ ان کی تقاریر کو کیا ڈاکٹر کیا گیا،
کچھ حصے نکال دیے گئے ان تقاریر کے, کچھ تقاریر ہی غائب کر دی گئیں, یہ حقیقت ہے یا جیسے آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا یہ بھی صرف ایک محض سنی سنائی بات ہے؟ دوسرا سوال بھی لے لیجئے میرا, پھر آپ تفصیل سے جواب دیجئے گا. ایک بحث بہت چلتی ہے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا نان سیکولر پاکستان چاہتے تھے. یہ بھی واضح کر دیں کہ قائد اعظم پہلے تو اس کا واضح کر دوں کہ وہ نان سیکولر اسلامک اسٹیٹ, اسلامک ویلفیئر ماڈرن اسٹیٹ, وہ مولویوں والی اسٹیٹ نہیں ہے, کہ اسلامک ویلفیئر ماڈرن اسٹیٹ, یہ چاروں الفاظ کے ملا کر کرے. خالی وہ جو اسلامک اسٹیٹ ہمارے مولوی یا سیکٹیرین مولوی بات کرتے ہیں وہ دیٹ از ناٹ ٹرو, ٹھیک ہے, ایز اے ماڈرن مسلم لیڈر جو ہے. دوسری بات جو آپ نے کی تقریریں ہم نے کچھ حذف کی ہیں, وہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات اصل میں اور ہے. وہ کیا ہے بات اور ہے کہ ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں, ہم عمل نہیں کرتے. اسی طرح جیسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیثیں بھی پڑھتے ہیں, جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں اپنا بتاتا ہوں. میں موراکو میں 1.5 سال رہا, کو 92-93 میں پوسٹڈ تھے, میں وہ چیئر پہ تھا. اس میں پہلے بڑا شوق تھا یار, جا کے عربی شربی میں جاتی بھی تھی, کچھ اور سیکھیں گے, قرآن شامی بڑھے گے. جب وہاں جا کے میں دیکھا کہ عربی جو وہ تو خواتین سکرٹ پہنتی ہیں, سب کو ہم سے زیادہ ماڈرن ہے. یار عربی زبان تو وہ جانتے ہیں. ان سے پوچھا, اس نے کو نہیں, دس از اولڈ تھنگ. عربیوں سے میں نے پوچھا. تو اب اس کا کیا علاج کریں گے آپ؟ تمام 22 عربین کنٹریز ہیں, صاحب جانتے ہوں گے. اس میں تو وہ 22 یا ان کی آفیشیل لینگویج ہے یا ان کی نیشنل لینگویج ہے. تو یہ اصل بات ہے عمل کی. آپ سمجھتے ہیں کچھ حصہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہم نے اپنی پرائرٹیز خود بنائی ہیں. جہاں چاہیں ہم قرآن کو بدل لیتے ہیں. قائد اعظم تو چھوٹی چیز ہے, کیا خیال ہے. حدیث حضور پاک کی ذات کو بھی بدل لیتے ہیں ہم. یہ دس از ڈوئلٹی ان اور کریکٹر, جس میں سیاستدان بھی شکار ہے, جس طرح بریلوی صاحب نے کہا ہے, ہم بھی اس کا شکار ہیں. اس میں جو سچ بولنا کہا, لیکن ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں. آپ کھا لیں, پہلے مولوی اکٹھا کرتا تھا, عمران خان دیشے, یہ لیڈر بھی اکٹھے کرتے ہیں. ان کے لیے کیسے حلال ہو گئی ہیں یہ کھا لیں, جو غریبوں کا اور دوسروں کا آرفنیج کے نام سے ہم بات کر رہے ہیں. مطلب آل دس ڈوئلٹی کہ مطلب ہے کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اور ٹو دی نیشن. تو پہلے قائد اعظم کے جو میں بات شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں, کہ جس طرح قائد اعظم ایز اے لیڈر اس نے بیہیو کیا ہے, ہاؤ ہی یوز ٹو ٹاک ود دی وائس ریس کانگریس لیڈرز, اس کی پریپریشن پہ میں 1-2 باتیں میں کروں گا. پلیز. جی ہاں, کہ آج کا نہ کوئی جنرل اس پہ عمل کرتا ہے. صرف اگر آپ مجھے کوئی تعریف نہ کہیں, جنرل راحیل شریف جو ہے, ہی ایکسپونڈس, جو پریپیئر ہو کے جانا ہے. اچھا, چونکہ میں پی ایم اے کا ممبر رہا ہوں, وہ 1.5 سال رہے ہیں, تو آئی ایم ایکڈیمک کاؤنسل کا ممبر. آئی ہیو سین ہم, مطلب کیسے اس کا ورکنگ اور ہاؤ ہی ٹیکس دی ڈیسیژنز. جن صاحب, ڈو یو ایگری کہ جو اقتدار میں آیا, فوج میں آپ بھی رہے, فوج سے آپ کا بھی رشتہ ہے, جتنے عامر آئے ملک میں, پاورفل ہونے کے باوجود, ون مین شو ہونے کے باوجود, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, انہیں بھی جا کے انہی سیاستدانوں کے ساتھ اتحاد کرنے پڑے. پھر سیاستدانوں کے بھی قصور ہیں. بالکل درست. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ لیڈر قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے. جیسے تغرل کہہ رہے ہیں, وہ بالکل آپ سب کا فرض ضرور ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, دنیا میں نیلسن منڈیلے نہ ہوتے, قائد اعظم نہ ہوتا, تو پاکستان نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں لیڈرز نے سوچیں, لیڈرز نے پلان کی, انہوں نے ڈائریکشن دی, اور اس کی ضرورت رہتی ہے قوم کو. ٹھیک ہے, یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ کسی قوم میں وہ نہ پیدا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قومیں جینا چھوڑ دیتی ہیں, جیتی تو ہیں, لیکن مثال کے طور پہ اگر آج آپ سمجھتے ہیں ہم بدقسمت ہیں, 68 سال میں پاکستان میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا؟ ہم بدقسمت ہیں, لیکن اس میں ہمارے اپنے اعمال بھی شامل ہیں. دیکھو نا, جب ڈیموکریٹک سسٹم آتا ہے تو پھر تو ہم ووٹ دیتے ہیں نا. اور دیکھیں, ڈکٹیٹر آیا اپنی مرضی سے, جی, اگر اس کے غلط کاموں کو ہم سامنے رکھیں تو جواز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو شخص مسلط ہوا تھا, ہم نے تو نہیں چنا تھا, تو ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن جب ہم الیکشن کے ذریعے لوگوں کو چن کے لے کے آتے ہیں, اور اس میں ہم لیڈر نہیں لے کے آتے, ہم بریانی کی پلیٹیں کھلانے والوں کو لے کے آتے ہیں, تو پھر ذمہ دار تو ہم ہیں نا, کہ ہم نے کسی اچھے انسان کی قدر نہیں کی, ہم نے تو اس کو دیکھا جس کی جیب میں پیسے تھے. ٹھیک. اب ان کے اپنے مفادات ہیں, اس کی روشنی میں وہ چلا رہے ہیں اپنے ملک کو. اگر ایک آدمی آج حکومت میں بیٹھا ہے اور وہ اپنے خاندان کے 23 لوگوں کو, وہ حقدار ہیں نہیں ہیں, ان کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں گھسا کے بٹھا دیتا ہے, جی, اور وہ اپنے خاندان کے مفادات کو چلاتے ہیں,
اور اینڈ رزلٹ آپ کے پاس یہ نکلتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ 4-5 فیملیز چلا رہی ہیں، وہی کسی نہ کسی شکل میں گھسی ہوتی ہیں، اور انہوں نے پارٹیوں کو اپنی پرائیویٹ اینٹیٹیز بنایا ہوا ہے، وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلا رہے ہیں، ان کے پاس اس کی سارے رائٹس ان کے پاس ہیں. جی تو پھر ہے کیا؟ یہی چیز ہے جہاں ہم ووٹ سے اپنی چیز کو بدل سکتے تھے، تو ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے نہیں بدلا. وہ دوسری طرف ایکسپلائٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ وہ بیٹھے وہ آپ کو اپنے مفادات دیکھتے ہیں، آپ کے نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک فرق موجود ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے بات کی پہلے، دیکھیں ہم کس سائیکل کا شکار رہے ہیں. پولیٹیشین ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگ فوج کی طرف دیکھیں. اب آج کل آپ دیکھیے کہ رحیل شریف کو تاجروں نے خط لکھا کہ جی گورنمنٹ ٹیکس ہولڈنگ ٹیکس ختم کرا دیں. ہمارا ختم کرا دو تمہاری مہربانی. میں نے تو نہیں لکھا جا کے، نہ رحیل شریف نے جا کے ان کو کہا مجھے خط لکھو بھائی. ٹھیک. چیز یہ ہے کہ ایک وقت پہ آ کے ایک حکومت یا جو بھی بیٹھتے ہیں وہ جب ٹوٹلی کرپشن اور اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو عوام بیچارے کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب ایک ملٹری رولر ہے غلط ہے کہ فرام دی ڈے فرسٹ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہی کیوں ہوا کہ انہیں دیکھنا پڑے، وہ کیوں نہیں حکومت کی تبدیلی کی طرف دیکھتے ہیں، جمہوری نظام کے تسلسل کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے آپشنز کی طرف بھی کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ آپشن ہونی نہیں چاہیے تھی. اس سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بار بار ڈیمیج ہوا اور ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. اب جب آپ ایک ڈکٹیٹر کو لیتے ہیں، اس کو پہلے تو چونکہ وہ ایک غیر قانونی طریقے سے آیا ہوتا ہے، غیر آئینی طریقے سے آیا ہوتا ہے، اس کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو کسی طرح لیجیٹمائز کروں. جی. پھر اس کو نظر آتا ہے کہ بھئی اب میں الیکشن اگر 2-4 سال بعد کرواتا ہوں تو شاید پھر وہی لوگ آ جائیں گے. پھر وہ طول دینا شروع کرتا ہے. اور یہ مسلمان ملکوں میں عام بیماری ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 40 سال 42 سال بعد پھر جوتے مار کے لوگوں نے نکالا تو نکلے، ورنہ چھوڑتے نہیں ہیں حکومت کو. تو یہ جو قصہ ہے کہ طول دینا اور یہ کرنا، اس میں پھر عوامی مفادات وہ نکل جاتے ہیں. چور سیاستدان آپ ساتھ میں لاتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں کہ میں بیٹھا رہوں. تو یہ ہمارا ڈائلما رہا ہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم غلط لوگوں کو ان کی پذیرائی کرتے رہے، ان کو چنتے رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے خلاف اس کے پہلے دن جب اس نے ٹیک اوور کیا تو ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے مٹھائیاں بانٹی. پھر جب اس سے تنگ آئے احتجاج کیا تو پھر ہم نے گدوں کو بھی الیکٹ کر کے لا کے بٹھا لیا کہ یہ مطلب آپ کلیکٹیولی منحصر القوم ہم سبھی ذمہ دار ہیں. وہ جو توکل صاحب نے بات کی، بات بنیادی طور پر وہی. لیکن بدقسمت تھی کہ اس میں اگر لیڈر ہوتا کوئی ایسا جو قوم کو رہنمائی کر رہا ہوتا تو پھر قوم ان چکروں میں نہ پڑتی. اور لیڈر پاکستان میں نہیں 68 سال میں پیدا ہو سکا. ابھی تک ہمیں ایک لیڈر کی تلاش ہے. رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں کوئکلی ون لائنر لوں گا سر. اور 9/11 آپ کی جانب سے پاکستان کب تک آفٹر افیکٹس فیس کرتا رہے گا اس 9/11 کے؟ میرا خیال میں تو کافی دن لگیں گے اس مخمصے سے نکلنے میں، کیونکہ ہم پھنستے چلے گئے، کیونکہ ہم نے کوئی سوچ بچار اس پہ نہیں کی. ہم صرف موقع پرستی کرتے رہے. ہم نے کہا جی ڈالر آ رہے ہیں تو اپنے حالات ٹھیک کرو. مگر میرا خیال it will take a long time to get out of it. What we ابھی جو کرنے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ٹرائبل ایریا میں اگر اس کو آپ نے کے پی کا حصہ بنانا ہے اس کو بنائیں. ایف سی آر کو آپ نے اگر ایبروگیٹ کرنا ہے اس کو ایبروگیٹ کریں. آئی ڈی پیز کو سیٹل کریں. ضرب عضب کا بھی کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جو آپ کے تمام انفراسٹرکچرز ختم ہو گئے ایڈمنسٹریٹو وغیرہ، اس کی جگہ پولیس فورسز بنانی ہے، لیگل سسٹم بنانا ہے. ابھی تک اب سواد سے تو نکل نہیں پائے. سو آگے کی منصوبہ بندی کرنی، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے.